وتعز من تشاء وتذل من تشاء. آگے اللہ نے جنتیوں کا بتایا کہ یہ جہنمی ہیں، اس کے برعکس جنتی بھی ہوں گے، جن کو کہاں لے جایا جا رہا ہوگا؟ جنت کی طرف. حتی اذا جاؤہا، اللہ کہتے ہیں جب وہ جنت کے قریب آئیں گے، وفتحت ابوابہا، استقبال میں پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے. وقال لہم خزنتہا، جنت پہ بھی نا فرشتے کھڑے ہوں گے. جب وہ آتے ہوئے دیکھیں گے نا کہ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو کہاں جا رہے ہیں؟ جنت کی طرف. اچھا ایک بات یاد رکھو، جو قرآن کہتا ہے نا الم یاتکم رسل، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے اگر کسی غیر مسلم تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو پھر اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو بھائی؟ بعض لوگ جنگل میں پیدا ہوئے مر گئے، ان کو کیا پتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون، عیسیٰ علیہ السلام کون، تو ان سے پھر یہ سوال نہیں ہوگا. وہ تو کہے گا نا، اللہ کہے گا کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے؟ تو وہ کہے گا مجھے کیا پتا، میں تو افریقہ کے جنگل میں پیدا ہوں. ہاں توحید کا سوال ہر ایک سے ہوگا، کیونکہ یہ اس کی دلیل عقلی ہے. عقل کہتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، باقی شریعت کے احکام کا سوال نہیں ہوگا. تو حجت جب کام ہوتی ہے جب پیغمبروں کی دعوت پہنچتی ہے. تو ہم سب پر تو حجت تمام ہو چکی ہے، دوسروں کی فکر چھوڑ دیں، ہم کس کی فکر کریں؟ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ نیوٹن جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ تو میں نیوٹن کے بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتا. میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں نے اگر توحید کے راستے کو چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گا بھائی؟ میں اگر گناہ کیا اور توبہ نہیں کی تو میرا خطرہ ہے، اللہ بچائے ہم سب کو، پھر جہنم میں جانے کا بڑا سخت خطرہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنتی لوگ جب جنت کے قریب جائیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے، جو داروغہ ہیں وہ کہیں گے کہ سلام علیکم. وہ یہ نہیں کہیں گے کیا تمہیں کوئی کسی نے بتایا تھا جنت کے بارے میں جو تم یہاں آئے ہو؟ کیونکہ فرشتوں کو پتا ہے بھائی بتایا تھا تبھی تو آ رہے ہیں جنت کی طرف، انہوں نے وہ اعمال کر لیے، لہذا فرشتے ویلکم کریں گے. سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. طبتم، یہ بڑا مزے کا جملہ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہو نہیں سکتا. طبتم کا مطلب ہے بہت اچھے رہے تم، ٹھیک ہے نا؟ ویل ڈن، ہٹو بچوں ہوگا پورا ترجمہ اس کا. یعنی فرشتے جب دیکھیں گے نا یہ جنت کی طرف آ رہے ہیں اور جنت میں حوریں ہیں، جنت میں نہریں ہیں، جنت میں باغات ہیں اور قطوفہا دانیاں، درختوں کے لٹکے ہوئے پھل ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، تو فرشتے بھی للچائی ہوئی نظروں سے کہیں گے طبتم، ویل ڈن، بہت اچھے، ہٹو بچوں ہو گیا یہ تو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی فرشتے بھی حیران ہو کے کہیں گے یار کیا خوش قسمت ہو تم لوگ، ہمیشہ کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. دیکھو ایک آدمی کی 4 ہو گئی ایک ہی دن، آپ کی ایک بھی نہیں ہو رہی، آپ اسے کیا کہو گے؟ بہت ہی اچھے یار، وہ تو بہت ہی آگے نکل گئے یار، ویل ڈن ہے یار. تو طبتم کا نہیں میں ترجمہ کر پا رہا حقیقت. طبتم کا مطلب ہٹو بچوں، یہ مطلب ترجمہ کریں آپ. فرشتے کیا کہیں گے؟ کراچی والا آئے گا تو بولیں گے ہٹو بچوں ہو گیا بھائی. تو فرشتے کہیں گے طبتم، ویل ڈن، فادخلوہا خالدین، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. کتنی خوشی ہوگی جب پتا ہوگا یار موت نہیں ہے یہاں پہ. پھر اللہ فرماتے ہیں وقالوا الحمدللہ الذی، جنتیوں کی زبان سے جو سب سے پہلا کلمہ نکلے گا وہ پتہ ہے کیا نکلے گا؟ کیونکہ یہ سب کچھ قربانیاں وہ دے کس لیے رہے تھے؟ جنت کے لیے. آخرت میں جاتے کچھ بھی نہ نکلتا، کتنا غصہ آتا نا کہ اللہ ہم نے بوڑھے ابا کے سامنے اف بھی نہیں کیا، ہمیں پتا تھا بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے قدموں میں جنت، ان کے قدموں میں جنت تلاش کرتے رہے، بیوی کے حقوق ادا کیے جنت ملے گی. بیوی نے کہا اپنے شوہر کو دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن مان لیا کہ میرا سربراہ ہے، کس بیس پہ بھائی جنت ملے گی، صبر کر لو. آدمی کا دل نہیں چاہتا اپنی بیوی سے محبت کرے، بیوی کے علاوہ سب اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے کہا محبت کس سے کرو بھائی؟ دل نہیں چاہ رہا تھا، جنت کی لالچ میں محبت کرنا شروع کر دی. بیگم سے فون کر کے خیریت پوچھ لی، کس کا دل چاہتا ہے بیگم سے فون کر کے خیریت پوچھنے کا؟ تو ساس کی خدمت کر لی، رشتہ داری جوڑ لی، نماز قائم کر لی، داڑھی رکھ لی، عورت نے پردہ کر لیا، سارے حکام کیے، جہاد کیا اللہ کی راہ میں. بہت تو شہید ہو گئے، جان گوا بیٹھے اپنی، کس کی لالچ میں؟ جنت. اور وہ جنت ہی نہ ملتی کس قدر غصہ آتا کہ نہیں آتا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جب جنت کے دروازے کے قریب ان کو لایا جائے گا اور فرشتے ویلکم کریں گے اور کہیں گے ادخلوہا خالدین، ہمیشہ اس میں داخل ہو جاؤ، تو وعلیکم السلام جنتی بعد میں کہیں گے، اللہ کی حمد و ثنا پہلے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. جو وعدہ اس نے کیا تھا تو یہ سیاسی وعدے نہیں نکلے. صدقنا وعدہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا،
الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء، اور ہمیں اس جنت کی زمین کا وارث بنا دیا اس نے۔ تعریف تو اس ذات کی ہے جس کے لیے ہم نے تھوڑی سی قربانی دی اور اس نے ہمیں اس جنت کا وارث بنایا جس میں جہاں چاہے ہم ٹھکانہ بنا سکتے ہیں۔ فنعم اجر العاملین، پھر وہ کہیں گے عمل کرنے والوں کا اللہ تو نے کتنا اچھا بدلہ دے دیا، اتنی کی تو ہمیں توقع نہیں تھی، کتنا اچھا بدلہ دے دے گا تو جنت کیا ہے پھر انشاءاللہ میں کل اس کی تھوڑی سی تفسیر میں بتاؤں گا کہ چھوٹی سی جنت کتنی بڑی ہے، چھوٹی سی جنت۔ تو اس لیے بھائی راتوں کو تہجد میں جہنم سے پناہ اور جنت کی لالچ میں بھی تھوڑا سا اللہ کو، صرف ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ نہیں کہ 4 شادیاں ہو جائیں یا فلانی جگہ سیٹنگ کامیاب ہو جائے، میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت جہنم کی آگ سے بچت اور جنت میں داخلہ، یہ اصل ہے ہمارے لیے، اصل کامیابی، اصل ترقی یہ ہے۔ اس کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔